أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت میں آنے والے کلمات کے معنی اردو میں شہر مہینہ رمضان رمضان کا الذی جس میں انزل اتارا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت دینے والا للناس لوگوں کو وبینات اور واضح محکم دلائل من الہدا ہدایت میں سے والفرقان اور فرق کرنے والا حق و باطل میں فمن شاہدہ پس جو زندہ رہے جو پالے جو دیکھ لے شاہدہ منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلیصمہ پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے ومن کانا اور جو ہو مریضا مریض بیمار او علی سفر یا سفر پر مسافر فعدت پس گنتی من ایام اخر دوسرے دنوں میں جتنے روزے رہ گئے تھے اتنے دنوں کے روزے بعد میں رکھ لے یرید اللہ اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے ساتھ الیسر آسانی ولا یرید اور نہیں چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور گنتی مکمل کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی کبریائی کا بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. الفاظ کے معنی کے بعد ہم اس کی مختصر حسب توفیق اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور تمہارے اوپر روزے فرض ہیں اس مہینے کے جس میں قرآن اتارا گیا
بہت عظیم برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے تمہیں عظیم فضل حاصل ہوا، نعمت حاصل ہوئی، اور وہ قرآن ہے جو ہدایت پر مشتمل ہے، اور اس قرآن میں تمہارے لیے مصلحتیں ہیں، تمہارے لیے خیر ہے، جس میں دنیا کی اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں شامل ہے، اور وہ قرآن تمہارے لیے حق کا راستہ واضح کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی ہر ایسے عمل کی رہنمائی کی گئی ہے جو تمہارے لیے اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ فرقان ہے کہ وہ حق کا راستہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں تمیز عطا کرتا ہے کہ تم باطل کو پہچان سکو اور اس سے اجتناب کرو، اور حق کو پہچان لو تاکہ اس کی اطاعت کرو۔ والفرقان، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اور اس مہینے میں وہ ان کو توفیق ملتی ہے، اور بہت ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کے روزے نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ایسے موسم کے اپنے بندوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں کہ وہ موسم ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے۔ تو یہ تعیین کر دی اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے مہینے کے روزوں کی، کہ ہر اس شخص پر جو قدرت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، صحت مند ہے، اور اس کی زندگی میں یہ رمضان آتا ہے تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ تو اس میں چونکہ اس پہلی آیت کی تنسیخ ہے جس میں اختیار تھا، وہ جو ہم نے کل پڑھی کہ اس میں اختیار تھا کہ وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو وہاں پہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو ان کی طاقت بھی رکھتا ہے، یعنی روزے رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اختیار تھا، یا تو وہ روزہ رکھ لے یا مسکین کو فدیہ دے دے۔ اب اس آیت سے وہ حکم منسوخ ہو گیا اختیار کا، کیونکہ یہاں پہ حکم آ گیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بھی دیکھے تم میں سے اس مہینے کو، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، چونکہ اس میں یہ تنسیخ آ گئی اس اختیار کی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ سے اعادہ کیا اس رخصت کا کہ جو مریض کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے، تاکہ یہ وہم نہ آ جائے کہ رخصت سب کے لیے منسوخ ہے۔ اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، یعنی ایسے راستے تمہارے لیے آسان کرتا ہے جو اس کی رضوان کے ہیں اور آسان ہے۔ اس راستے پہ چلتے رہو، تمہارے لیے آسانی بھی ہے اور تمہیں اللہ کی رضوان بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آسانیاں رکھ دی،
اور یہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کے حکم میں آسانی ہے، ہر عبادت میں انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ جہاں بھی عبادت میں کوئی مشکل آتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالی آسانی اور تخفیف کا معاملہ فرما دیتا ہے، تاکہ اس کی طرف آنے والا بندہ کسی بھی طرح سے کوئی مشکل اسے پیش نہ آئے۔ تو یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کی طرف سے یہ آسانی آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ رخصت قائم ہے اس شخص کے لیے جو مریض ہے یا جو سفر پر ہے، یا تو وہ گنتی پوری کر لے۔ اور اگر ایسا بوڑھا آدمی ہے یا ایسا مریض ہے جس کی شفا یاب ہونے کی یعنی امید نہیں، تو اس کے لیے وہ پہلی والی رخصت فدیہ طعام مسکین وہ اس کے لیے موجود ہے، صرف اس شخص کے لیے منسوخ ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس کے لیے اب دوسرا راستہ جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، فدیہ والا بیماروں کے لیے باقی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس آسانی پر تمہیں اب یہ چاہیے کہ تم وہ گنتی پورے کرو، یعنی وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا فرض کیا ہے جس کے روزے، اس کی گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی کبریائی کا بیان کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تمہیں گائیڈ کیا ہے۔ اور یہ تکبیرات یہ ہم جب مہینہ مکمل ہوتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی مکمل ہو گئی، اب عید الفطر ہے، تو عید الفطر میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے، تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح نماز عید الفطر ادا کرنی ہے تو اس میں بھی جو 12 تکبیریں ہیں وہ اضافی کہنی ہیں۔ تو یہ وہ ہدایت ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طرح اللہ کی کبریائی بیان کرو جیسے اللہ نے تمہیں گائیڈ کیا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس تکمیل پر اور اس جو رخصتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم نے اس کی عبادت کی اس مہینے میں آسانی کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاؤ۔ یہ عید الفطر کی نماز یہ شکرانے کی نماز ہے، اس لیے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہر عبادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور یہ روزوں کی حکمت لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر عبادت جو ہے وہ انسان کو بچاتی ہے برائیوں سے۔ جو انسان برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ عبادت میں مشغول رہے، ذکر میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے برائیوں سے بچاتا ہے اور اسے نیکیوں کی ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے راستے پہ گامزن رہتا ہے۔ اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں آسانیاں دی، ہمیں آسان دین دیا کہ جہاں بھی مشکل آتی ہے وہاں پہ رخصت بھی آ جاتی ہے، جیسا کہ اس رمضان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت آئی، تو جہاں مشکل آئی بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصتوں کا بھی ذکر ہوا۔ اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی نرمی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، ہر حال میں ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔
اللہ ہمیں اپنے شکر ادا کرنے کی، شکر بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے شکر کی ایک واضح صورت وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا بھی ہے، دعائیں جس کا آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔